یہ کہانی اسپیشلی میرے بیٹے کے لیے اور ان جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہے، اور کہانی میں سبق بہت بڑا ہے بڑے لوگوں کے لیے۔ کہتے ہیں دوستی میں نو تھینک یو نو سوری۔ چڑیا اور مینا کی دوستی تھی، پورا جنگل جانتا تھا، جنگل مثال دیتا تھا چڑیا اور مینا کی دوستی کی۔ اور چڑیا نا ایک دن انتظار کر رہی ہے مینا کا، پہاڑ کے نیچے بیٹھی۔ اتنے پہاڑ کے اوپر سے چڑیا کے اوپر کچھ گرتا ہے، چڑیا کی چونچ بھاری بھاری ہو جاتی ہے۔ چڑیا اوپر دیکھتی ہے پہاڑ سے، کہتی ہے میرے اوپر کیا پھینکا ہے؟ پہاڑ کہتا ہے میں سال میں ایک بار روتا ہوں، اور جب میں روتا ہوں نا تو میرے جو آنسو ہوتے ہیں وہ سونے کے ہوتے ہیں، اور وہ آنسو تمہاری چونچ پہ گرے ہیں۔ اب تمہاری چونچ پہ نا خول لگ چڑھ گیا ہے سونے کا، تمہاری چونچ سونے کی ہو گئی ہے۔ چڑیا کہتی سچی؟ وہ کہتا ہاں مچی۔ چڑیا اڑتی اڑتی جاتی ہے اور پانی میں اپنا عکس دیکھتی ہے چونچ اس کی چمک رہی ہے، دور دور تک روشنی جاری چمک کی۔ چڑیا بڑی خوش ہوتی ہے، چوں چاں چاں کرتی کرتی اڑتی جاتی ہے مینا کے پاس۔ مینا سے اترا کہتی ہے مینا دیکھو میری چونچ دیکھو۔ مینا کہتی ہے یہ کیا ہوا؟ تمہاری چونچ تو کتنی پیاری ہو گئی ہے، کتنی چمک رہی ہے، بالکل سونے جیسی ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے سچ میں سونے کی ہے۔ کہتی ہے اچھا یہ کہاں سے لی ہے چونچ تو نے؟ کہتی ہے میں وہ پہاڑ نہیں ہے بڑا والا، اس کے نیچے بیٹھی تھی، اس کے اوپر سے پہاڑ رویا، پہاڑ کا آنسو میری چونچ پہ گرا، میری چونچ سونے کی ہو گئی۔ مینا جو اس کی اتنی گہری دوستی تھی، اس کے دل میں حسد آ گیا، چڑیا سے جلنا شروع کر دیا۔ اور سوچتی ہے میں بھی اپنی چونچ نا سونے ہی کروں گی۔ اڑ کے جاتی ہے، پہاڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے، پورا دن بیٹھی رہتی ہے، ڈیلی جاتی ہے۔ ایسے کرتے کرتے 6 ماہ ہو گئے، اس کی چونچ سونے کی نہ ہوئی۔ اب وہ کہتی ہے یا تو چڑیا کی چونچ دوبارہ پہلے جیسی ہو جائے، یا پھر میری چونچ بھی سونے کی ہو جائے، ورنہ میں چڑیا کی چونچ توڑ دوں گی۔ اب اسی غصے میں حسد میں جلتی رہتی، 6 ماہ گزر گیا، جل رہی ہے، چڑیا سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی، لڑائی کر رہی ہے بار بار۔ پھر نہ اسے سمجھ آ گئی کہ میری چونچ تو سونے کی نہیں ہو سکتی، چڑیا کی چونچ توڑ دیتی ہوں۔ اب کیسے توڑوں؟ بڑی اسکیم لگاتی ہے۔ ایک دن جاتی ہے لومڑی کے پاس، لومڑی نے ایک میڈیکل سٹور کھولا ہوا تھا، دوائیاں بیچتی تھی۔ اسے جا کے کہتی ہے مینا مجھ کو نا اتنے دن ہو گیا ڈھنگ سے نیند ہی نہیں آئی، مجھ کو وہ نیند کی دوائی دے دو۔ لومڑی کہتی ہے یہ لو دوائی، کھانے کے بعد کھا لینا۔ وہ کہتی ہے بس فکر مت کرو، کیسے کھانا مجھے پتہ ہے۔ مینا اڑتی اڑتی پہنچ جاتی گھر کو میں دوائی سنبھال کے رکھتی ہے، اور چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ چڑیا سے کہتی ہے دیکھ چڑیا بہن، تیری چونچ تو سونے کی ہو گئی نا، اور میں نے تیری دعوت ہی نہیں کی، اتنا بڑا کارنامہ ہو گیا۔ چل میں تیری کل دعوت کرتی ہوں، میں تیری مزے کی کھیر بناؤں گی، دلیا بناؤں گی، فرنی بناؤں گی، تو آ جانا، میں اسپیشل دانے ڈھونڈ کے لاؤں گی تیرے لیے۔ وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے مت آنا، تیار شر ہو کے آنا۔ چڑیا کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار شر ہو کے آؤں گی۔ میں نا جناب کھیر شیر بناتی ہے، پلیٹوں میں ڈالتی ہے، پلیٹوں میں ڈالنے کے بعد خود کھانے کے بعد اس میں دوائی ڈال دیتی ہے بے ہوشی کی۔ ادھر جناب چڑیا جاتی ہے ندی پہ، خوب پر جناب بغلوں میں صاف پانی پھیرتی ہے، چونچ کو اور تیز کرتی ہے، پر مار مار کے اور چمک جاتی ہے بالکل۔ اور جب وہاں سے اڑ کے جاتی ہے نا، الو وہاں بیٹھا ہوتا ہے، الو سے بہت دوستی تھی چڑیا کی، کیونکہ چڑیا اکثر رات کو اڑتی نا لیٹ ہو جاتی تھی، الو کو رات کو نظر آتا ہے اندھیرے میں، الو کو اور جگنو کو، تو دونوں سے بہت دوستی تھی چڑیا کی۔ اکثر اس کو گھر چھوڑنے جاتے تھے الو اور جگنو۔ الو کہتا ہے آج تو چڑیا بہن پوری سونے کی لگ رہی ہو۔ کہتی ہے دیکھا نا میرا کمال، اب پورا جنگل مجھ پہ دیکھ کے نا اش اش کرے گا۔ کہتی جا کہاں رہی ہو اتنی بنٹھن کے؟ وہ کہتی ہے میری دوست نہیں مینا، اس نے میری دعوت رکھی ہے۔ کہتا ہے میرے لیے کچھ لانا۔ کہتی واپسی میں کچھ بچا تو لے کے آؤں گی تیرے لیے، تو انتظار کرنا میرا۔ کہہ کے چلی جاتی ہے، سیدھی جاتی ہے جگنو کے پاس۔ جگنو کو جناب ایک زوردار پر مارتی ہے، جگنو اڑتا اڑتا دور جا گرتا ہے۔ وہ چڑیا سے کہتا ہے تمہیں ہر ٹائم شرارتیں سوچتی رہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے دیکھا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کہتا ہے بڑی پیاری لگ رہی ہوں، کہاں جا رہی ہو تیار شیار ہو کے؟ کہتی ہے میں جا رہی ہوں اپنی دوست مینا کے پاس، اور میں مجھ کو نا رات کو لیٹ ہو جاؤں گی، تم ٹائم سے آ جانا کیونکہ اندھیرا ہوگا، تم آگے اگر روشنی کرنا نا، تم جگنو ہو تو میں تمہارے پیچھے پیچھے گھر چلی جاؤں گی۔ جگنو کہا ٹھیک ہے میں مغرب سے پہلے پہنچ جاؤں گا باہر۔ وہ چلی جاتی ہے چڑیا پہنچتی ہے، دروازے کے باہر دستک دیتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، مینا کہتی ہے اندر آ جا، میری بہن آ گئی، میری لاڈلی بہن آ جائے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، گلے سے لگاتی ہے، ماتھا چومتی ہے، کہتی یہاں بیٹھ، یہاں بڑی نرم جگہ ہے۔
چڑیا وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد مینا نے جو پلان کیا ہوتا ہے نا، پورا ریڈی کیا ہوتا ہے، لے میں بہن یہ فرنی کھا، یہ کھیر کھا، یہ دلیا کھا۔ چڑیا گڑا 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 کر کھائی جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے۔ وہ ایک زوردار ڈکار مارتی، کہتی بہن بس اب نہیں کھا سکتی۔ کہتی نہیں، تجھے میری قسم ہے، یہ 2 چمچ اور کھا۔ چڑیا اور کھاتی ہے۔ اب بس 2-3 چمچ کھانے کے بعد نا چڑیا کا نا وجود نا وزنی وزنی ہو جاتا ہے۔ چڑیا چاہتی میں اڑ کے جاؤں، پر بھاری ہو جاتا ہے، اڑا نہیں جاتا اس سے۔ نشہ کام کر گیا، چڑیا گھومتی گھومتی نا وہیں گر جاتی ہے۔ اب مینا بناب ایک چھوٹا سا بلیڈ ہوتا ہے آری کا، پر کا بنایا ہوتا ہے، پروں کا، اس نے جو درخت کے ہوتے ہیں نا ان سے اس کو چونچ کو کاٹتی ہے۔ اس کو چونچ تو نہیں کٹتی، وہ جو سونے کا خول لگا ہوتا ہے نا اس کی جو چڑیا کی چونچ پہ وہ اتر جاتا ہے۔ اب جو مینا ہے یہ مار مار کے نا درخت کو اپنی چونچ توڑ لیتی ہے، اور چونچ ہے چھوٹی سی، اس کے اوپر خول چڑھاتی ہے، اور بڑا پیارا لگتا ہے خول، اور وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ اب نا شام ہوتی ہے، جگنو بھائی گھومتے گھومتے آتے ہیں کہ میں چڑیا نے ٹائم دیا تھا تو میں اس کو لے آؤں جا کے، کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، وہ پریشان ہوئے گی بیچاری۔ اب وہاں پہنچ گیا، میں نے گھر باہر جا کے بیٹھا ہے، چڑیا کو آواز دی، چڑیا آتی نہیں ہے۔ سوچا کھانے میں مصروف ہوگی، انتظار کرتا ہوں۔ پھر ٹائم کافی جب دیکھا ٹائم ہو رہا ہے، پھر دروازے پہ دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا، بالکل خاموشی ہے۔ جگنو جب اندر چلا گیا، اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ چڑیا اوندھے منہ پڑی ہے۔ وہ پانی ڈالا چڑیا کے اوپر، ہوش میں آئی، کہتے تم نے کیا کیا، چونچ کیوں توڑ دی اپنی، تمہارا منہ کھٹا کدھر ہے؟ وہ جب دیکھتی ہے میری چونچ سونے کہاں گئی، وہ سمجھ گئی کہ یہ مینا کا کام ہے۔ وہ جان بوجھ کے مجھے کھلائی جا رہی تھی، خود نہیں کھا رہی تھی۔ کتنی چلاک نکلی میری دوست، میں نے اس پہ کتنا اعتبار کیا تھا، مجھ سے ایک بار مانگ لیتی، میں دیتی نا اس کو۔ اور نہ ڈھونڈتے ہیں، کہتی میں معاف نہیں کروں گی، اس سے بدلہ لوں گی، اس کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ اور نہ وہاں پہ شور مچاتی ہے، چڑ 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 چوں 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 کر کر نا پورے جنگل اکٹھا کر لیتی ہے۔ الو بھی آ جاتا ہے، لومڑی بھی آ جاتی ہے، بندر سے وہ سب آ جاتے ہیں۔ سب کو بتاتی ہے دیکھو میری چونچ سونے کی ہو گئی تھی نا، تو یہ میری دوست تھی مینا، وہ میری چونچ توڑ کے لے گئی ہے، اب میں بتاؤ کیا کروں۔ اب سب لوگ کہتے ہیں اب تو رات ہو گئی ہے، صبح جائیں گے شیر راجا کے پاس، اس کو بتائیں گے پوری اپنی کہانی، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں چلو جی۔ اور نہ یہ سارے پرندے جاتے ہیں صبح شیر کے پاس، شیر کے پاس میں بتاتے ہیں، چڑیا کہتی ہے دیکھو میں سب کو بتایا تھا، میں اپنی بہن جیسی دوست کے پاس جا رہی ہوں، مینا کے پاس، اور مینا نے میرے ساتھ کیا کام کیا، میرے سونے کی چونچ جو ہے اس نے چوری کر لی ہے، اس کو پکڑا جائے، سزا دی جائے۔ اب جنگل کا راجا شیر کہتا میرے ہوتے ہوئے میری معصوم سی ننھی سی چڑیا کے ساتھ اتنا ظلم، نہیں میں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ غصہ آ گیا، غصے میں دوڑتا ہے، ہو کرتا ہے، اور جاتا ہے، اعلان کر دیتا ہے پورے جنگل میں کہیں بھی مینا ملے اس کو لے کے آؤ۔ تو سارے جنگلی جانور ڈھونڈتے ہیں مینا کو، مینا تو پتہ نہیں دوسرے کسی اور جنگل میں چلی جاتی ہے۔ آخر نا جو الو ہوتا ہے نا یہ کہتا ہے میں رات کو سرچ کروں گا، دن کو تو یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، وہ رات کو ڈھونڈتا ہے، دور دور جنگل میں جاتا ہے۔ جو اس شیر راجا کے جنگل سے باہر ایک اور جنگل تھا، وہاں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ کچھ بندر نا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بندر کہہ رہا ہے یار ایک مینا آئی ہے، بڑی پیاری ہے، باقی تو جو جتنی یہ نارمل ہے اس کی چونچ نا بالکل چمکتی ہے، ایسے سونے کا چمکتا ہے۔ وہ کیا سمجھ گیا بندر کہ یہ تو دوسرے جنگل میں ہے یہاں پہ۔ اب وہ بندر جو ہے نا الو سمجھ جاتا ہے، الو وہاں سے آتا ہے واپس اور جا کے بتاتا ہے شیر راجا کو کہ جو ہمارے ساتھ والا جنگل ہے نا جس کا راجا ببر شیر ہے، اس کے جنگل میں مینا ہے۔ اب شیروں کا آپس میں کافی لنک ہوتا ہے، شیر اس کو فون کرتا ہے کہ بھائی میری جو مینا ہے نا اس کو واپس بھیجو پکڑ کے۔ لو جی اس کو مینا کو پکڑ کے نا واپس لے کے آتے ہیں، مینا کو جناب لے کے آتے ہیں، اور وہاں پہ پنچایت کٹھی ہوتی ہے، سب لوگ عدالت لگتی ہے۔ اب مینا سے پوچھتے ہیں تو نے یہ کام کیوں کیا، وہ تیری دوست تھی، تجھ پہ اعتبار کرتی تھی، تو نے اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے، تجھے ذرا شرم نہیں آئی، وہ پورا جنگل تمہاری دوستی کی مثال دیتا تھا، تو نے ایسا کام کیوں کیا۔ کہتی ہے جب اس کو سونے کی لگی نا چونچ یہ اتراتی پھرتی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا یہ مجھے ستا رہی ہے، مجھے غصہ آ گیا،
میں بڑی کوشش کی، میں پہاڑ کے نیچے جا کے بیٹھی رہتی، صبح سے شام تک بیٹھی رہتی، اگلے دن پھر جاتی بیٹھی رہتی، میں 6 مہینے تک بیٹھی رہی، میرے اوپر تو کچھ نہیں گرا، یہ مجھے جھوٹ بولا ہے، اصل بات بتائی نہیں ہے۔ تو میں نے بھی کہا اسے بدلہ لوں گی، اور میں نے اس کو کھانے میں ملا دیا وہ سونے کی دوائی۔ لومڑی کہتی ہاں اس دن سونے کی دوائی لے گئی تھی یہ مجھ سے، اسی کام کے لے گئی تھی، کہتی ہاں اسی کام کے لے گئی تھی۔ میں نے وہ سونے کی جو کھانے میں دوائی ملائی، وہ جب سو گئی تو میں نے اس کا خول اتارا اور اپنی چونچ میں نے توڑ دی، اس کے اوپر خول پر لگا دیا۔ اب کہتے ہیں بھائی چڑیا تمہارے پاس اختیار ہے، اسے مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، بتاؤ کیا فیصلہ کیا جائے۔ چڑیا کہتی سب سے پہلے اسے کھول لو نا۔ جب اسے کھول لیا، چڑیا اپنے چونچ پہ لگایا، چڑیا نے پر مارے، چڑ 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 چو 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 بہت کیا، اور ہنستی ہے مینا کے اوپر کہ بے وقوف، تو میری دوست تھی، میری بہن تھی، میری جان تھی، ایک بار مانگ کے دیکھ لیا ہوتا۔ وہ کہتی جا اتنا مانگ کے دیکھ لیا ہوتا۔ اور اب جب دیکھتی ہے نا چڑیا کہ مینا کی چونچ اتنی سی رہ گئی ہے، اسے کیا کھائے گی بیچاری، وہ کہتی ہے میں اس کو معاف کیا، اس کی سزا یہی ہے جو اس نے چونچ توڑ دی ہے نا، اب یہ چونچ کے آنے تک اگر زندہ رہ گئی تو ٹھیک، ورنہ میں اسے معاف کر دیا۔ اب مینا کے لیے بہت بڑی سزا تھی وہ، اس نے اپنی چونچ کے اوپر خول چڑھایا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے چونچ ہی توڑ دی اس نے۔ اب مینا جناب اڑ کے جاتی ہے جنگل میں، جب بھی کھانے کی کوشش کرتی ہے کوئی دانا چونا چگ ہی نہ پاتی، اور ایسے ہی بھوکی رہ کے خود ہی مر گئی۔ جو حسد کرتے ہیں نا وہ اپنی موت خود مر جاتے ہیں۔ اس کہانی میں آپ کو یہ سبق ملتا ہے، دوستی میں حسد آ سکتا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا دوست آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور حسدی جو دوست ہوتا ہے وہ اپنی موت خود مرتا ہے، جیسے وہ مینا مر گئی۔ تو آپ جو ان سے نا کسی سے کوئی چیز، کسی کے پاس ایکسٹرا چیز ہے، کوئی ایکسٹرا جینیس ہے، کسی کے پاس کوئی، بچے جب دیکھتے ہیں کسی کے پاس سائیکل ہے، کسی کے پاس اچھے والا مارکر ہے، پین ہے، اچھی شوز ہے، اچھا بیگ ہے، اچھا لنچ باکس ہے، اچھی پانی کی بوتل ہے، تو حسد کرتے ہیں۔ اور حسد میں بچوں میں پتہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے چوری شروع ہوتی ہے اسکول سے، اس کا لنچ بیگ چوری کریں گے، اس کے بیگ کو کاٹ دیں گے، اس کی پینسل کو چرا لیں گے۔ تو بچوں کو چاہیے اگر آپ ایسا کام کرو گے نا تو آپ چور بنو گے۔ آپ کو چاہیے اپنے والدین کو بتاؤ، اپنی ماما کو بتاؤ، اپنی بابا کو بتاؤ کہ بابا مجھ کو اس طرح کی چیز چاہیے، لاڈ سے مانگو، کیوں نہیں دیں گے ماں باپ آپ کو لا کے، لیکن چوری نہیں کرنا۔ حسد میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اسکول میں لڑائی ہو جاتی ہے، کسی کے سر میں بیٹ مار دیتا ہے، کوئی بال مار دیتا ہے، کوئی فٹ بال مار دیتا ہے، تو جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی تو کسی کا ماں کا بچہ ہے نا، جو آپ کا دوست ہے، جس سے آپ نفرت کرتے ہو، اس کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کرنی۔ کوئی بھی مسئلہ ہے گھر میں آ کے اپنی ماما کو، اپنی بابا کو، اپنے چاچو کو، اپنی دادوں کو، اپنی آپی کو، کسی کو بھی بتاؤ، ٹھیک ہے نا۔ آج کا سبق چھوٹے بچوں کے لیے، کہانی لمبی ہوگی چھوٹے بچوں، معذرت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ آپ ننھے ہاتھوں سے کمنٹ ضرور کرنا مجھ کو، میں آپ کے کمنٹ پڑھوں گا اور جواب بھی دوں گا۔